میرا تو مشورہ ہے سفر کے مہینے میں یہ دعا پڑھ سدا ملتا رہے. گھر سے نکلا ہے ٹھہر جا ابھی قدم نہ اٹھا. گھر سے نکلنے کی دعا پڑھ. 100 حادثے، 100 بیماریاں، 100 دشمن، 100 گڑھے، 100 آگ، 100 آتش، 100 طوفان تیری فرشتے حفاظت کو آ جائیں گے، کفایت کو آ جائیں گے، کفالت کو آ جائیں گے، مدد کو آ جائیں گے. ٹھہر جا. ہمیں میرے مدینے والے کملی والے نے پل پل یاد دہانی کا ایک پیغام، ایک نظام دیا ہے، اور وہ یاد دہانی ایسی طاقتور ہے جو ہمارے اٹھے قدم کو، ہماری چلتی سانسوں کو اور ہمارے نظام کو ایسے سنوار دے، بنا دے. ہم یاد دہانی کے ساتھ چلیں. اگر کوئی ہمیں یاد دہانی کرنے والا، کرانے والا ہے، اور پھر اس کی بات کو ہم نے احسان مندی کے جذبے سے نہیں لیا، احسان مندی کے جذبے سے نہیں لیا، اور اس کی بات کو ہم نے ایسے پھینک دیا، ایک وقت آئے گا یاد دہانی کرانے والا پیچھے ہٹ جائے گا، اور وہ دن ہمارے لیے بہت خطرناک ہوگا. وہ خطرناک دن ہو. انبیاء یاد دہانی کرانے کے لیے تشریف لاتے تھے. انبیاء کہتے تھے کہ زندگی کا مقصد کیا ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سمجھتے ہو کہ ایسی زندگی بیکار ہے؟ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے. ایسی زندگی گزارنا، اسی کا نام زندگی ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا یہ بیکار زندگی تمہاری زندگی ہے؟ میرا اللہ کہتا ہے میرے بندو، میں تمہارا رب ہوں، میں تمہیں یاد دہانی کرا رہا ہوں، اور جو یاد دہانی کراتا ہے اس کی قدر بھی کرنا، اس کا ادب بھی کرنا. وما قدر اللہ حق قدرہ، میرے بندو تم نے تو میری قدر ہی نہ کی جتنا قدر کرنی چاہیے تھی. حالانکہ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامت، ساری کائنات کا سارا نظام ساری میرے قبضے میں ہے قیامت تک. والسماوات مطویات بیمینہ، تمہارے دائیں بائیں جو کچھ کائنات ہے وہ دائیں، یمین دائیں کو کہتے ہیں. سبحانہ و تعالی اما یشرکون، خیال کرنا میرے علاوہ کسی کی طرف نہ دیکھنا، میری قدردانی میں آگے بڑھنا. ایک زندگی کا سبق ہے پل پل ہمارے لیے. آپ محسوس کریں ہر نماز کی ہر رکعت میں ایک چیز دہراتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم. اللہ کو ایسی راہیں دکھا جو سچی ہوں اور سچے لوگوں سے ملا. قرآن میں اللہ کہتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہنا. کسی نے پوچھا حسن بصری رحمت اللہ، سچوں سے مراد کون ہے؟ کہا جو سچائی کی راہیں دکھائیں. کہا ان کے لیے ولایت کا ہونا ضروری ہے، پر میں سچائی کی راہیں دکھانے والا ایک وقت آتا ہے اللہ اسے سچوں کے ساتھ کر دیتا ہے، اور جب سچوں کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ سچے ولی ہوتے ہیں. اس پیغام کو پھیلائیں کہ انسانیت کا نفع کیسے ہو اور انسانیت کا بھلا کیسے ہو. بھلا آپ یہ دیکھیں، آپ کسی مریض کے پاس گئے، اس کے پاس پھول ضروری نہیں، پیسے ضروری نہیں، مٹھائی کا ڈبہ کوئی گفٹ ہدیہ ضروری نہیں، آپ نے صرف اسے تسلی کے 2 بول بول دیے، کچھ حرج نہیں، ماشاءاللہ اللہ آپ کو صحت عطا فرمائے گا، لا باسا طہور انشاءاللہ، اللہ آپ کا کرم ہوگا، آپ ٹھیک ہو جائیں. حتیٰ کہ یہاں تک حکم ہے کہ مریض کے پاس زیادہ وقت نہ بیٹھے، کیا پتا اس کی حالت میں، بس آپ اسے تسلی کے 2 بول دل سے دے کر، دعا دے اور لے کر آ گئے. میرا اللہ کہتا ہے مجھے یہ عمل اتنا پسند ہے کہ 70,000 فرشتوں کو حکم دیا لگ جاؤ اس کے لیے دعا کرنے میں، میرے بندے کی اس میں خیر خواہی چاہیے، خیر خواہی چاہیے اس نے میرے بندے کی. اور ایک بات بتاؤں،
मरीज में वजाहत नहीं है कि वो मुसलमान है या गैर मुस्लिम है। पड़ोसी के हकूक में वजाहत नहीं है कि वह मुस्लिम है या गैर मुस्लिम। यहूदी का जनाजा जा रहा था, मेरे हुजूर तशरीफ फरमाते, आप खड़े हो गए, यहूदी के जनाजे के लिए खड़े हो गए। मरीज है, मरीज है। बड़ी पुरानी बात है, मुझे डॉक्टर मोहम्मद अली साहब थे, डॉक्टर अमजद अली रहमतुल्लाह अलैह, हमारे मुल्क के वजीर आजम थे, चौधरी मोहम्मद अली उनके बेटे थे, बहुत बड़े डॉक्टर थे, और पाकिस्तान में हजामा अल्लाह ने उनको जरिया बनाया फैलाने को। तो मुझे 2002 में उन्होंने यहां पीछे हजामा किया, 2002 में। अचानक उर्दू बाजार में मिले, उन्होंने मेरी किताबें कुछ एक दो पढ़ी थी, मुझसे कहने लगे किस नीयत से रोजाना मुलाकातें करते हैं। फिर वो नीयत का पूरा इस्तेहजार कराया, किस नीयत से? ए अल्लाह, तेरे बंदों की खैर खाई के लिए बैठा हूं, नंबर 1। नंबर 2, मैं इनकी इयादत की नीयत कर रहा हूं, और नंबर 3, इनको ऐसा खैर का मशवरा दूंगा जिन इनको सेहत मिलेगी, तंदुरुस्ती मिलेगी, राहत मिलेगी, मसले हल होंगे। अल्लाह, मैं इस नीयत से, बहुत सी नीयतें बताई मुझे, कहने लगे इस नीयत से बैठे। और वो नीयत पहले भी कोई टूटी फूटी थी, और उन्होंने याद दहानी जो कराई ना, याद दहानी, उस याद दहानी ने सबक को मजीद याद करा दिया। भूलने की कोशिश शायद न हो, और मौत भुला सके तो और बात है। कोई ऐसा मोहसिन मिल जाए जो हमें याद दहानी। मेरे हुजूर ने क्या फरमाया, तुम सब जहन्नम की तरफ जा रहे हो, मैं तुम्हें पकड़ पकड़ के खींच खींच के, मफहूम है, उससे निकाल रहा हूं। कोई ऐसा अमल, कोई ऐसी तस्बीह, कोई ऐसा वजीफा, कोई ऐसा टोटका हमारी जिंदगी में जिससे लोगों को राहत मिल जाए, लोगों को नफा मिल जाए। मैं सारा दिन भाग दौड़ में थक जाता हूं, लेकिन जब मुझे लोग मिलते हैं ना कि हमें इस चीज से ये नफा मिला, इससे ये फायदा हुआ, इससे हमारे ये मसले हल हुए, हमारी ये मुश्किलें दूर हुई, एक एहसास होता है कि थकान नहीं है। क्यों? क्यों? अली करमल्लाहु वजहो। और इसी से मिलता जुलता वाकया एक कंबर का है, एक असलम का है। हजरत असलम उमर रज़ी अल्लाह के खादिम थे, उनका नाम था।